السلام علیکم، بات کریں بھائی؟ وعلیکم السلام بھائی صاحب، کیا وعلیکم ہے؟ ٹھیک ہے بہت مہربانی بھائی، کون بات کر رہے ہیں؟ جی، وسیم حسن بات کر رہا ہوں۔ پچھلے 3 ہفتوں سے ٹرائی کر رہا تھا آپ سے بات کرنے کی، لیکن آج خوش قسمتی سے ہو ہی گئی ہے۔ جی سر۔ میں کوئی مناظرہ کرنے نہیں آیا، میں میٹرک کا اسٹوڈنٹ ہوں، اہل سنت سے تعلق ہے۔ کچھ میرے سوالات تھے آپ سے۔ جی میرا آپ کی ویڈیو مطلب دیکھتا ہوں روزانہ، تو فقہ جعفریہ کی طرف میرا رجحان ہے کہ میں مذہب اہل تشیعوں کو قبول کر لوں۔ تو اس متعلق پہلا سوال یہ تھا کہ یہ جو آپ کلمہ پڑھتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ ولی اللہ، اس کا ثبوت اہل سنت کی کتب میں کیا ہے؟ یہی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم غدیر خم کہا کہ من کنت ولیہ فہذا ولیہ، جس کا میں ولی ہوں، امیر المؤمنین علیہ السلام اس کے ولی ہیں۔ جی بالکل۔ اچھا، تو ایک اور سوال یہ تھا کہ کیا یہ فقہ جعفری اور اہل تشیعوں میں کوئی فرق ہے یا ایک ہی بات ہے دونوں کی؟ نہیں، شیعہ اور یعنی فقہ جعفریہ کی اصطلاح ہے۔ فقہ جعفریہ جو پاکستان میں کافی مشہور ہوا ہے، فقہ جعفریہ جو ہے نا وہ ٹی وی کی وجہ سے، اور ٹی وی میں اذان کا ٹائم رکھتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں فقہ جعفریہ اور فقہ حنفی، تو اس وجہ سے وہ مشہور ہوا ہے۔ وإلا مذہب جو ہے نا، مذہب ہمارا مذہب شیعہ مذہب ہے، اور یہ 12 اماموں کا مذہب ہے، اور ہمارے پاس جو احادیث روایات ہیں یہ 12 اماموں کے، یہ سب کے سب حجت ہے۔ وہ ایک اصطلاح ہے جو صرف پاکستان میں زیادہ مشہور ہے، فقہ جعفریہ کہتے ہیں نا۔ وإلا جی ہاں، یہ مذہب جعفری ہے، اور یہ مہدوی بھی ہے، علوی بھی ہے، فاطمی بھی ہے، یہ محمدی بھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 12 اماموں کا دین ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو ایک سوال یہ تھا کہ میں نے اپنے ایک دوست سے کہا تھا کہ آپ لوگ اہل تشیعوں کی کتابوں کو کیوں نہیں مانتے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ ان کے جو راوی ہے نا اور سنت وغیرہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے ملتی ہی نہیں ہے۔ راویوں سے نہیں ملتی، راوی جو راوی نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک سند پہنچتی نہیں ہے، کہ ہماری تو صحابہ کرام کے ذریعے پہنچ جاتی ہے۔ جی، تو آپ کے جو پہلی بات یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے بعد میری اہل بیت علیہ السلام کی اتباع کرو۔ جو ہماری احادیث کی کتابیں ہیں وہ سب کے سب ائمہ طاہرین علیہ السلام کے زمانے میں ان کے صحابہ نے احادیث لکھے، ٹھیک ہے نا، اور پھر انہی کتب میں سے، ان میں سے بہت ساری کتب ہمارے پاس بچی ہیں، وہ کتابیں تو ائمہ علیہ السلام کے زمانے میں لکھی گئی ہیں، اور ان کے ایک یا دو نسل کے بعد مثلا کلینی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے انہی صحابہ کی کتابوں سے مزید کتابیں ان لوگوں نے لکھی ہیں۔ تو ہمارے جو احادیث ہیں وہ بالکل قطعی الصدور ہیں ائمہ علیہ السلام سے، اور وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ لیکن آپ کی جو احادیث ہیں وہ مثلا بخاری سنہ 250 اس کی وفات ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہے سنہ 11 ہجری، 11 کے ابتدا میں، یعنی 255 بخاری 255 کی وفات ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سنہ 11، تو ان کے درمیان 240 سال کا زمانہ ہے، اس سے بھی زیادہ۔ مسلم کے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان 245 سال کا فاصلہ ہے، تو اس میں 6 واسطے، 7 واسطے، 8 واسطے آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور یہ سب اپنے حافظے سے نقل کرتے ہیں، اپنے میموری سے نقل کرتے ہیں، ہاں، تو اس میں ریلائبلٹی رہتی نہیں ہے۔ اب الگ بات ہے کہ ان میں سے بہت سارے جھوٹے ہیں یا متعصب ہیں، بہت ساری وہ اس باتوں کو چھیڑے بھی نا، سچے آدمی بھی جو ہے نا، ایک آدمی 30 سال کے بعد، 40 سال کے بعد کسی واقعے کو نقل کر رہا ہے اپنے حافظے سے، اور پھر اس سے جو آدمی سنتا ہے وہ اس نے صحیح سنا یا نہیں سنا، 40 سال کے بعد، 50 سال کے بعد نقل کر رہا ہے، اس طرح چلتے چلتے تاکہ 250 سال کے بعد آپ کو 5 6 7 واسطوں سے یہ حدیث ملے، تو اس میں وہ آپ دنیا کے کسی شخص کے پاس بھی جائیں نا تو یہ کہیں گے کہ یہ سنی سنائی باتیں، یہ سنی سنائی باتیں، اس کا کوئی یہ ریلائبل نہیں ہے، یہ قابل اعتماد نہیں۔ قابل اعتماد کیا ہے؟ حدیث ہے، وہ حدیث جو انسان کو یقین ہو کہ پیغمبر نے کہا۔ اس طرح کی سنی سنی باتیں کہ اس نے فلانے نے فلانے سے سنا، فلانے نے فلانے سے سنا، فلانے نے فلانے سے سنا، اس میں وہ نہیں ہوتی۔ پھر آپ کے جو بڑے بڑے حفاظ تھے یہ سب خلفاء کے درباری تھے، اور وہ دربار والوں کے کہ یعنی بادشاہ کے، وہ اس کے مفادات، اس کی سیاست کے خلاف حدیث نقل نہیں کرتے تھے، تو یہ سیاست کا اس میں بڑا دخل ہے، اور اس میں جو راوی تھے ان کا اپنا تعصب کہ اس کا اپنا مذہبی رجحان کیا ہے، بعض حدیث کو چھپاؤ، بعض حدیث کو نقل نہ کرو، بہرحال ان سب کا اس میں اثر ہوتا ہے۔ اور مزید کوئی سوال ہے بھائی؟ جی، 1 2 سوال اگر اجازت ہو تو پوچھ لوں؟ جی پوچھ لیں۔ وہ میں نے اپنے دوست سے یہ بھی کہا تھا کہ 12 ائمہ جو ہے ان کو ماننا یہ ہمارے لیے حجت ہے، ان کو ماننا چاہیے۔ وہ کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں فرمایا تھا کہ میرے بعد 12 امام آئیں گے اور 12 کے 12 کو امام ماننا؟ دیکھیں، حدیث ثقلین تو ثابت ہے نا، حدیث غدیر تو ثابت ہے، آپ حدیث غدیر سے حدیث غدیر مان لینا، امیر المؤمنین علیہ السلام کی بات جب مانیں گے، اور تو کہ یہ امام یہ ہے، ابو بکر عمر کی امامت نہیں ہے، یہ تو ثابت ہے۔ جب یہ ثابت ہوگا، حدیث ثقلین جب مانیں گے، پنجتن پاک کا ثابت ہو جائے گا، امام حسین امام حسین علیہ السلام کی امامت ثابت ہو جائے گی۔ جب یہ مان لیا تو اس کے بعد
ان کے پاس جب جائیں گے نا، امام علی علیہ السلام، امیر المؤمنین علیہ السلام، امام حسن، امام حسین صلوات اللہ علیہما، ان کی روایت بہت زیادہ ہیں، اور شیعہ کتب بری پڑی ہیں ان روایات، ان احادیث سے، جن میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد 12 امام ہوں گے، ان کی آپ نے اتباع کرنی ہے، ٹھیک ہے، یہ بہت زیادہ ہے۔ ہاں، تو مخالفین کے کتب میں آپ بخاری کول یا مسلم کول ہیں، ان کے کتب میں نہیں ہے 12 اماموں کے نام بتائیں آپ کو کہ یہ 12 امام کون ہیں، ٹھیک ہے، لیکن وہ کیونکہ وہ متعصب لوگ تھے، کیونکہ وہ پاگل تھوڑی تھے۔ ابھی آپ کسی مسجد میں جائیں نا، کسی مسجد میں جائیں، کسی مسجد کے مولوی کے پاس، وہ کبھی آپ کو نہیں بتائے گا کہ شیعہ حق پر، کبھی نہیں بتائے گا، وہ آپ کو ادھر ادھر کی سنائے گا۔ تو بخاری مسلم بھی یہی تھا نا، بخاری مسلم یہ ہے، تو آپ ان سے توقع نہ رکھیں کہ وہ اپنے مذہب کے خلاف صحیح بات کو نقل کریں۔ اوکے اوکے، تھینک یو میرے جی اللہ یار صاحب، ایک سوال ابھی رہتا ہے، وہ مجھے سمجھ یہ نہیں آتی کہ آپ کے نزدیک جمعہ پڑھنا مطلب اختیاری ہے، اگر پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتے ہیں، نہ پڑھنا چاہے شاید نہیں بھی پڑھ سکتے، تو اس کی کیا ریزن ہے؟ اس کی ریزن یہ ہے کہ یہ مسئلہ اختلافی، شیعہ علماء میں یہ مسئلہ اختلافی ہے، ٹھیک ہے، ویسے جمعہ واجب ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن جمعہ کے شرائط میں کہ کیا اس کا جو امام جماعت ہے، جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جتنے جمعہ کے امام تھے، جو لوگ جمعہ پڑھاتے تھے، وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نصب کرتے تھے، ان کی جانب سے معزون تھے، ایسے کوئی نہیں پڑھا سکتا تھا کہ میں آپ کو جمعہ پڑھا رہا ہوں، ٹھیک ہے نا، اس طرح نہیں تھا۔ جس علاقے میں بھی جمعہ ہوتا تھا، اس علاقے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وکیل ہوتے تھے، نمائندے ہوتے تھے، وہی پڑھاتے تھے۔ اب امیر المؤمنین علیہ السلام کے زمانے میں یہی تھا کہ ہر ایک نہیں تھا کہ جو بھی شخص اٹھے میں نماز پڑھا رہا ہوں جمعہ، تو جمعہ پڑھنا واجب ہے، لیکن اس کی امام جماعت کے متعلق یہاں پہ اختلاف ہے کہ کیا اس کی امام جماعت کو ضروری ہے کہ وہ امام معصوم کی جانب سے منسوب ہو۔ اگر امام معصوم کی جانب سے منسوب ہے تو بلا شک بلا ریب وہ پڑھنا واجب ہے، اس کے پیچھے آپشنل نہیں ہے، پڑھنا واجب ہے۔ اگر یہ منسوب نہیں ہے تو پھر اس میں یہ اشکال ہے کہ کیسے پڑھ سکتے ہیں اس کے پیچھے، ٹھیک ہے نا۔ ایران عراق میں چلے اہل سنت تو سارے ہی پڑھتے ہیں، ایران عراق میں بھی، غالباً پاکستان میں کچھ اہل تشیع پڑھتے ہیں، تو کیا وہ امام کی وہ تو سیاست والے ہیں نا، مولوی تو کبھی اپنے وہ نہیں چھوڑے گا نا، وہ مولوی سیاست والے ہیں، وہ سیاست کی وجہ سے بھی پڑھتے ہیں، کیونکہ ان کو ضرورت ہوتی ہے ایک پلیٹ فارم کی کہ لوگ جمعہ کے دن جمع ہو جائیں، تو اس میں ان کو پرواہ نہیں ہوتی ہے۔ ہمارے جو مولوی ہیں، جو سیاست والے مولوی، ان کو پرواہ نہیں ہے کہ حدیث میں کیا لکھا ہے، وہ یہ دیکھتے ہیں کہ بھئی وہ ایران ان کی مفادات کس بات میں، تو اس طرح نہیں ہے کہ سب مولوی، سب عالم دین۔ اچھا، ایک آخری سوال یہ ہے کہ انجینئر مرزا صاحب کہتے ہیں کہ تمام فرقوں کے پیچھے نمازیں پڑھنی چاہیے، اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں، صرف اس شخص کے پیچھے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ ہمارے مذہب میں روایت میں ہے کہ آپ اس کی دیانت پہ اطمینان رکھیں، عدالت بھی شرط نہیں ہے، دیانت پہ اطمینان رکھنا، کہ اس کا عقیدہ صحیح ہونا چاہیے، اس کا تقوی ہونا چاہیے، یہ ہے، عدالت شرط نہیں ہے، دیانت شرط ہے، تو اس کی دیانت پہ آپ کے اطمینان ہونی چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ عدالت حدیث میں نہیں ہے، عدالت میں یہ ہے کہ اس کی دیانت پہ آپ کا وثوق ہونا چاہیے۔ اور جو شخص پر ائمہ طاہرین علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ مخالفین کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، ٹھیک ہے نا، جو مخالف، اب جو ایک شخص ہمارے احادیث میں بہت ہے کہ جو شخص امامت کو نہیں مانتا، وہ اس کا ایمان ہی نہیں ہے، اس کا دین ہی نہیں ہے، تو یہ تو اور عموم میں بھی ہے، خصوص میں بھی ہے کہ مخالفین کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ اور پھر انسان ان کی ایک شخص کا عقیدہ ہی باطل ہے تو اس کی دیانت پہ کیا وثوق ہوگی، ٹھیک ہے نا۔ اب شیعہ مذہب میں جو اختلافات ہیں نا، آپس میں جو اختلافات ہیں، اس میں بھی ایک شخص اگر اس کی دین عقیدے پر آپ کو اعتماد نہیں ہے، دیانت پہ اعتماد، اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتے۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ اوکے، یار صاحب، جی بہت شکریہ، تھینک یو تھینک یو سر۔